اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اہل روم فارس سے مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں گے چند ہی سال میں، یعنی 10 سال سے کم عرصہ میں۔ امر تو اللہ ہی کا ہے، پہلے غلبہ فارس میں بھی اور بعد کے غلبہ روم میں بھی، اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ غالب ہے، مہربان ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی جانتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کی حقیقی زندگی سے غافل و بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے من میں کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں فرمایا مگر نظام حق اور مقررہ مدت کے دورانیے کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں زراعت کی تھی اور اسے آباد کیا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر جس قدر انہوں نے زمین کو آباد کیا، پھر ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا جنہوں نے برائی کی، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہیں اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے خود ساختہ شریکوں میں سے ان کے لیے سفارشی نہیں ہوں گے، اور وہ بالآخر اپنے شریکوں ہی کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت بپا ہوگی اس دن لوگ نفسا نفسی میں الگ الگ ہو جائیں گے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو وہ باغات جنت میں خوشحال و مسرور کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ بس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو یعنی مغرب اور عشاء کے وقت، اور جب تم صبح کرو یعنی فجر کے وقت، اور ساری تعریفیں آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے ہیں، اور تم تسبیح کیا کرو سپہر کو بھی یعنی عصر کے وقت، اور جب تم دوپہر کرو یعنی ظہر کے وقت۔ وہی مراد سے وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ و شاداب فرماتا ہے، اور تم بھی اسی طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ بے شک اس میں اہل علم و تحقیق کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کے فضل یعنی رزق کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش کا پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے نظام امر کے ساتھ قائم ہے، پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک بار پکارے گا تو تم اچانک باہر نکل آؤ گے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کی اطاعت گزار ہیں، اور وہی ہے جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس پر بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس نے نقطۂ توحید سمجھانے کے لیے تمہاری ذاتی زندگیوں سے ایک مثال بیان فرمائی کہ کیا جو لونڈی غلام یعنی تمہاری ملک میں ہیں، اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے شراکت دار ہے کہ تم سب اس کی ملکیت میں برابر ہو جاؤ؟ مزید یہ کہ
کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنوں کا خوف ہوتا ہے؟ نہیں، اسی طرح ہم عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا بھی اسی کی مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر علم و ہدایت کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہو، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ بس آپ اپنا رخ اللہ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام ہے، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اسے اختیار کر لو۔ اللہ کی پیدا کردہ سرشت میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین مستقیم ہے، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اسی کی طرف رجوع اور انابت کا حال رکھو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ان یہود و نصارہ میں سے بھی نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی ٹکڑے پر اتراتا ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی جانب سے رحمت سے لطف اندوز فرماتا ہے تو پھر فوراً ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ پس تم چند روزہ زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر عنقریب تم اپنے انجام کو جان لو گے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان بتوں کے حق میں شہادتاً کلام کرتی ہو جنہیں وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت سے لطف اندوز کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان گناہوں کے باعث جو وہ پہلے سے کر چکے ہیں تو وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ بس آپ قرابت دار کو اس کا حق ادا کرتے رہیں اور محتاج اور مسافر کو ان کا حق، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں، اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارا اثاثہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا، اور جو مال تم زکوٰۃ و خیرات پہ دیتے ہو فقط اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو وہی لوگ اپنا مال عند اللہ کثرت سے بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق بخشا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ اللہ پاک ہے، ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر و سیاحت کیا کرو، پھر دیکھو پہلے لوگوں کا کیسا عبرت ناک انجام ہوا، ان میں زیادہ تر مشرک تھے۔ سو آپ اپنا رخ انور سیدھے دین کے لیے قائم رکھیے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کی طرف سے قطعاً نہیں پھرنا ہے۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا تو اس کا وبال کفر اسی پر ہے، اور جو نیک عمل کرے سو یہ لوگ اپنے لیے جنت کی آرام گاہیں درست کر رہے ہیں تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری سنانے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ تمہیں بارش کے ثمرات کی صورت میں اپنی رحمت سے بہرا اندوز فرمائے، تاکہ ان ہواؤں کے ذریعے جہاز بھی اسی کے حکم سے چلیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ تم اس کا فضل بصورت زراعت و تجارت تلاش کرو اور شاید تم یوں شکر گزار ہو جاؤ۔ اور در حقیقت ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے تکذیب کرنے والے مجرموں سے بدلہ لے لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا ذمہ کرم پر تھا اور ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو ابارتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو فضائے آسمانی میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، پھر اسے متفرق ٹکڑے کر کے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے، پھر جب ہم اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان پر بارش کے اتارے جانے سے پہلے وہ لوگ مایوس ہو رہے تھے۔ سو آپ
اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو بھی اسی طرح ضرور زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب قادر ہے، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اگر ہم خشک ہوا بھیج دیں اور وہ اپنی کھیتی کو زرد ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے بعد وہ پہلی تمام نعمتوں سے کفر کرنے لگیں گے۔ بس اے حبیب، بے شک آپ نہ تو ان مردوں یعنی حیات ایمانی سے محروم کافروں کو اپنی پکار سناتے ہیں، اور نہ ہی صدائے حق کی سماعت سے محروم بیروں کو، جبکہ وہ آپ ہی سے پیٹ پھیرے جا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ ان اندھوں کو جو محروم بصیرت ہیں گمراہی سے رائے ہدایت پر لانے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو فہم و قبولیت کی توفیق کے ساتھ سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں، ان کے سوا کسی اور کو آپ سناتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور چیز یعنی نطفہ سے پیدا فرمایا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت شباب پیدا کیا، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا، اور جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت بپا ہوگی، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے، اسی طرح وہ دنیا میں سے بھی حق سے پھرے رہتے تھے۔ اور جنہیں علم اور ایمان سے نوازا گیا ہے، ان سے کہیں گے در حقیقت تم اللہ کی کتاب میں ایک گھڑی نہیں بلکہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے رہو، سو یہ ہے اٹھنے کا دن، لیکن تم جانتے ہی نہ تھے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی ظاہری نشانی لے آئیں تب بھی یہ کافر لوگ ضرور یعنی یہی کہہ دیں گے کہ آپ محض باطل اور فریب کار ہیں۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق واضح ہو جانے کے باوجود نہیں جانتے۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں ان کی گمراہی کا غم اور ہدایت کی فکر آپ کو کمزور ہی نہ کر دے، کہیں ان کی گمراہی کا غم اور ہدایت کی فکر آپ کو کمزور ہی نہ کر دے۔ اے جانے جاں ان کے کفر کا غم میں جاں نہ کفر کو غم جاں نہ بنا لیں۔